بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں فخر لودھی ایک بار پھر آپ کے سامنے، اور آج ہمارا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا لیکچر نمبر 15. اس لیکچر نمبر 15 پہ گفتگو ہم کریں گے. آج کے ہم جو ٹاپکس ہیں ان پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے لیکچر نمبر 14 میں کیا کچھ باتیں کی تھیں تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں. تو یہ ایک ریکیپ ہم دیکھتے ہیں پچھلے لیکچر کی. لیکچر نمبر 14 میں ہم نے 3-4 چیزیں دیکھی تھیں، اور انہی کے حوالے سے ہم آج بات کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے ہم نے اپنی گفتگو کو جو لیکچر نمبر 13 میں ہم نے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ آبجیکٹس کی آپس میں ریلیشن شپس کیا ہوتی ہیں. تو اسی گفتگو کو ہم نے جاری رکھا تھا، اور ہم نے انہیریٹنس، ایسوسیشن، ایگریگیشن، کمپوزیشن، ان ریلیشن شپس کی بات کی تھی. اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ جس کے بارے میں ہم نے ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ جو انہیریٹنس کی ریلیشن شپ ہوتی ہے یہ کلاسز کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے، اور جو ایگریگیشن، ایسوسیشن، کمپوزیشن، یہ جو ریلیشن شپس ہیں یہ ان کلاسز کے انسٹنسز کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے. ایکچولی کہ وہ جو آبجیکٹس جو بنیں گے وہ آپس میں کس طریقے سے انٹریکٹ کریں گے، وہ آپس میں کس طریقے سے ریلیٹڈ ہوں گے. پھر ہم نے ان آبجیکٹس کی ریلیشن شپ کے حوالے سے ہم نے کارڈینلٹی کی بات کی تھی. یہ کارڈینلٹی بالکل وہی چیز ہے جو ہم ڈیٹا بیس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. وہ کیا ہے کہ یہ 1 to 1 ریلیشن شپ، مینی ٹو مینی ریلیشن شپ، 1 to many ریلیشن شپ، یہ جو ریلیشن شپس جو ہے یہ کارڈینلٹی، اس کی ہم کنکریٹ ایگزامپلس کے حوالے سے بعد میں چل کے دوبارہ بات کریں گے. دوسرا جو ہم نے اس سے جو ہم نے آگے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ آبجیکٹس کا اس پورے سسٹم میں امپورٹنس کیا ہے. تو جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سسٹم کو اینالائز کرتے ہیں تو آپ کلاسز اور آبجیکٹس جب اس کے بیچ میں نکلتے ہیں اور ان کی ریلیشن شپس جب آپ کے سامنے آتی ہیں، تو اگر آپ یہ اس سارے نیٹ ورک کو کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یہ سارے آبجیکٹس آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں، ان کی کلاسز آئیڈینٹیفائی کر لیں، اور ان کے درمیان میں ریلیشن شپس آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں، تو آپ کا ایک زیادہ تر حصہ کام کا ماڈلنگ اور ڈیزائن کے حوالے سے ہو جاتا ہے. یہ ہم ڈومین ماڈل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو یہ چیز جہاں تک اس کا اسٹیٹک پکچر کا تعلق ہے، تو وہ جو آبجیکٹ ماڈل جس کا ہم نے نام دیا تھا، وہ اس آبجیکٹ ماڈل میں یہ اسٹیٹک پکچر یہ واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے. تو ہمارا ایک آبجیکٹو اس آبجیکٹ ماڈل کو بنانا ہے. ایک بار آبجیکٹ ماڈل بن جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے ڈائنامک بیہیویئر وغیرہ کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں. ایکچولی دس از این ایٹریٹو پروسیس. کچھ زیادہ تر آبجیکٹ ماڈل بن جاتا ہے، پھر ہم ڈائنامک بیہیویئر کی بات کرتے ہیں، اس سے کچھ اور چیزیں سامنے آتی ہیں جو آپ کے آبجیکٹ ماڈل کا حصہ بن سکتی ہیں. لیکن اس کے بارے میں ہم ذرا ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کریں گے. اس وقت ہم صرف آبجیکٹ ماڈل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تیسرا سوال، جو امپورٹنٹ سوال جو ہم کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اچھا ہم نے یہ آبجیکٹس اور کلاسز کی بات تو کرنی ہے، ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دیز آبجیکٹس اینڈ کلاسز. اس میں نے ذکر کیا 3 ڈفرینٹ میتھڈس کا. ایکچولی تو بہت سارے ہیں، لیکن 3 کا میں نے ذکر کیا تھا. ان میں سے 2 کو ہم دیکھیں گے. ایک کو ہم نے پارشلی پچھلی بار دیکھا تھا، ایک کو ہم آگے چل کے ایک ڈیٹیلڈ ایگزامپل میں ہم دیکھیں گے. تو وہ جو 3 جو میتھڈس تھے، بوچ میتھڈ جس میں ڈیٹا فلو ڈائیگرامس کے ذریعے سے آپ آبجیکٹس اور ان کے بیہیویئر کے بارے میں بات کرتے ہیں. دین ایبٹس کا ٹیکسچل انالیسز کا میتھڈ، جس میں جو آپ کا جو ریکوائرمنٹس جو لکھی جاتی ہیں اس کا جو بھی ڈاکومنٹ ہے اس کو آپ ٹیکسٹ کو سکین کرتے ہوئے اس میں ناؤنز اینڈ وربز اینڈ ایڈجیکٹیوز اور اس طرح کی چیزیں آپ نکالتے ہیں. یہ ایبٹ کا میتھڈ گراہم وغیرہ نے ایکسٹینڈ کیا، اور وہ میں نے پچھلی بار ٹیبل کے ذریعے آپ کو ایگزامپلس کے ذریعے ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے یہ مختلف کمپوننٹس، لینگویج کے اسپیچ کے جو کمپوننٹس ہیں، یہ کس طریقے سے جو ہمارے آبجیکٹ ماڈل کے کمپوننٹس میں سامنے آتے ہیں. تو ناؤنز اینڈ وربز، ٹپیکلی جو ناؤنز جو ہیں وہ آپ کے آبجیکٹس کی طرف اشارہ کریں گے، جو وربز جو ہیں وہ آپ کے
اس کے بیہیویئر کی طرف اشارہ کریں گے. دین وی ہیڈ ادر تھنگس, وربس کی مختلف قسمیں, ایڈجیکٹیوز اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. وہ پچھلی بار ہم ڈیٹیل میں اس کو دیکھا تھے. اس کے بعد جب ہم نے اپنی گفتگو جو جہاں پر ختم کی تھی وہ تھا وی ور ڈسکسنگ دی پرابلم آف کلاسیفیکیشن, اور اس میں نے آخر میں ایک عجیب و غریب قسم کی پرابلم کہہ لیں یا ایک اسٹیٹمنٹ جو گریڈی بوچ سے لی گئی تھی کہ وٹس سملر بٹوین اے گولڈ فش اینڈ اے بک. ایک عجیب و غریب قسم کی یہ چیز لگتی ہے جس میں آپس میں بظاہر کوئی چیز سملیرٹی نہیں لگتی, اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایکچولی اٹ آل ڈپینڈز اپون وٹ کائنڈ آف پرابلم آر یو ٹرائنگ ٹو سالو. کس ڈومین میں آپ کام کر رہے ہیں. اگر یہ ڈومین آپ کی اس طریقے سے ہے کہ یہ جو ڈیکوریشن کے لیے اگر لیٹس سے کچھ چیزیں ہم رکھ رہے ہیں تو اس میں کتابیں بھی ہو سکتی ہیں, گولڈ فش بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گانا گا سکتی ہیں فار ایگزامپل, تو پھر ان میں یہ دونوں چیزیں اس کیٹیگری سے باہر آ جائیں گی, یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہوں گی جو گانا نہیں گا سکتی. تو اگین دیر از سم تھنگ سملر بٹوین دیز ٹو. تو سملیرٹی تلاش کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ توجہ اس چیز پہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس پرابلم کو سالو کر رہے ہیں, اور اس پرابلم میں اس خاص آبجیکٹ یا اس خاص اینٹی کا کیا تعلق ہے دوسرے آبجیکٹ سے. یہ ایک نہایت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اور اسی سے ہم آگے چل کے آج کی بات آگے بڑھائیں گے. تو اس کلاسیفیکیشن کے پرابلم کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسیفیکیشن ہے کیا چیز. یہ جو بھی گولڈ فش اور بک کی بات کی تھی, کلاسیفیکیشن میں آپ کو اس ایگزامپل کے ذریعے واضح کروں گا جس میں ہم مختلف طرح کے جانور ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جانور لیٹس سے کہ ہمارے سامنے شروع میں چند جانور ہیں جس میں گھوڑا ہے, گدھا ہے, ایک کوا ہے, چڑیا ہے, اس طرح کے جانور ہیں. تو مچھلی ہے. جب ہم ان جانوروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے, ایک فوری طور پہ جو کلاسیفیکیشن سامنے نظر آتی ہے کہ ان میں کچھ خشکی کے جانور ہیں, کچھ پانی کے جانور ہیں, کچھ اڑنے والے جانور ہیں. تو ایک کلاسیفیکیشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کوا, چڑیا, یہ چیل جو ہے یہ اڑنے والے جانور ہیں, یہ گھوڑا, گدھا, بیل یہ خشکی کے جانور ہیں, اور وہ مچھلی اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں یہ پانی کے جانور ہیں. دس از ون کلاسیفیکیشن. جب ہم اسی چیز کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلاسیفیکیشن سے ہم یہ تین اس کی کلاسز ہم نے بنا لیں. یہ ایک اینیمل کلاس سے یہ تین چیزیں انہیریٹ ہوں گی, لینڈ اینیملس, سی اینیمل اور واٹر اینیملس, اینڈ دین تھنگس دیٹ کین فلائی اور اینیملس دیٹ کین فلائی. تو جب ہم نے یہ تین کلاسز بنا لی تو اب ایک چوتھا طرح کی ہمارے سامنے ایک چیز آئی. لیٹس سے کہ وی ہیو دس تھنگ, یہ ایک کچھوا ایک سامنے آ گیا. اب یہ کچھوا, ہم اس کچھوے کو کیا کریں؟ کیا یہ ہم یہ کہیں کہ یہ خشکی کا جانور ہے؟ کیا یہ ہم کہیں کہ یہ پانی کا جانور ہے؟ In this particular case, maybe we have to sort of create another kind of class, اور یہ ایک چوتھی کلاس کا جانور بنے گا جو پانی اور خشکی دونوں پہ رہ سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے مختلف آبجیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے, ان آبجیکٹس کو جب آپ گروپنگ کریں گے تو اس کے ساتھ ان کی کلاسز بھی بن جائیں گے. تو کسی بھی آبجیکٹ سے کلاسز ڈرائیو کیسے ہوتی ہیں؟ آپ کے سامنے جب سارے آبجیکٹس ہیں آپ ان کو اینالائز کرتے ہیں اس پرابلم ڈومین کے حوالے سے کہ پرابلم میں آپ کو کیا چیز چاہیے, اور پھر آپ ان کی گروہ بندی کرتے ہیں, اور اسی گروہ بندی کا نام جو ہے یہ کلاسیفیکیشن ہے. آئیے ذرا ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے یہ سلائیڈ پیش کرتا ہوں. اس سلائیڈ میں ایک آپ کو گھوڑا نظر آ رہا ہوگا. اب آپ اس کے بارے میں ذرا سوچئے اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ یہ گھوڑے کو آپ کیسے کلاسیفائی کریں گے. جب آپ اس کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ یہ ایک گھوڑا ہے, اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہو سکتی ہے, تو ایک فوری طور پہ جو چیز ذہن میں آتی ہے
وہ ہے کہ اس کی کلاسیفیکیشن ایک اینیمل کے طور پہ ہو. ابھی جو پچھلی ایگزامپل جو ہم نے دیکھی تھی اس میں دس واز اے لینڈ اینیمل, یہ ایسا جانور جو خشکی پہ رہتا ہے. لیکن اگر ذرا اس پہ تھوڑا سا اور غور کریں, تھوڑی دیر اس پہ توجہ دیں, تو شاید آپ کو نظر آئے کہ یہ اس کی کچھ اور بھی خصوصیات ہو سکتی ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں. اب یہ خصوصیات آپ کو کیسے نظر آئیں گی؟ یہ خصوصیات آپ کو نظر آئیں گی اس پرابلم ڈومین کے میں جس پرابلم ڈومین کے حوالے سے اس گھوڑے کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ خصوصیات جو ہیں یہ 3-4 مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں. ڈیٹا ڈریون ہو سکتی ہے, بیہیویئر ڈریون ہو سکتی ہے, یا رسپانسبلٹی ڈریون ہو سکتی ہے. ڈیٹا ڈریون اگر ہم دیکھیں تو ڈیٹا ڈریون کیا چیز ہوگی کہ یہ ایک گھوڑا ہے, یہ ایک جانور ہے جس کی دم ہے, جس کا سر ہے, جس کی ٹانگیں ہیں, جس کا باقی جسم ہے. سو دیز آر دی ایٹریبیوٹس, دس از دا ڈیٹا دیٹ دس آبجیکٹ اور دس اینیمل کنٹینس, اور اس چیز کے بارے میں اس کی اپنی انفارمیشن ہوگی. بیہیویئر ڈریون, دس از این اینیمل وچ کین واک, رن اینڈ اٹ ایٹس. تو یہ اس کا بیہیویئر ہے. تو یہ ایسا جانور ہے جو بھاگتا ہے, اگر آپ نے اس حوالے سے اس کو دیکھنا ہے. تیسری چیز رسپانسبلٹی ڈریون, دس از سم تھنگ دیٹ کین کیری تھنگس. یہ کمیونیکیشن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے کوئی اور رسپانسبلٹیز دیکھی جا سکتی ہیں جو گھوڑے کے حوالے سے آپ دیکھ سکیں. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک جب آپ نے گھوڑے کو سامنے دیکھا, اگر آپ اس کو ایک مایوپک ویو سے آپ دیکھیں, ایک اوپری نظر سے دیکھیں, تو شاید آپ صرف یہ سوچیں کہ یہ ایک جانور ہے. لیکن اگر آپ اسے سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہوگی کہ اس کے مختلف اینگلز ہو سکتے ہیں. اس کو یہ کوئی کسی اور کیٹیگری میں بھی آ سکتا ہے. 2-3 کیٹیگریز ہم نے دیکھی تھی. ہم نے وہ کیٹیگریز کس طریقے سے آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ ڈیٹا ڈریون, بیہیویئر ڈریون, یا رسپانسبلٹی ڈریون. مثلا اگر ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے پاس یہ مختلف چیزیں ہیں اور ہمارا ڈیٹا جو ہم مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے کون سی چیزیں ہیں جن کی دم ہوتی ہے, تو پھر وہ گھوڑا ان سب چیزوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا جس میں گدھا, بیل, گائے اور وہ بلی, کتا, ہر وہ چیز جس کی دم ہوتی ہے. اگر آپ اس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی کیٹیگری وہ بن جائے گی اور وہ اس کلاس سے بلونگ کرے گا. اگر آپ اس کو رسپانسبلٹی ڈریون کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بڑی آسانی سے, یہ اگر لیٹ سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جس پہ ہم سامان ایک جگہ سے رکھ کے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں, تو پھر آپ کے سامنے اگر 3 چیزیں ہوں, گھوڑا, کار, گدھا, ٹرک, تو ان ساری چیزوں کو آپ ایک ہی کیٹیگری میں آپ ڈال سکتے ہیں, کیونکہ یہ ساری کی ساری اس کیٹیگری سے بلونگ کرتی ہیں جس میں آپ سامان کو جس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں. کلاسیفیکیشن کا جو کانسیپٹ ہے جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے, یہ آبجیکٹ ماڈلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک نہایت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اور جتنا آپ بہتر کلاسیفیکیشن چیزوں کی آپ کر پائیں گے اتنا آپ کا یہ ماڈل بہتر ہوگا, اتنا زیادہ اچھا سسٹم بنے گا. اور اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی آبجیکٹس کو دیکھ رہے ہوں, اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں, سوچ رہے ہوں, تو اس کو ہر اینگل سے آپ اسے دیکھنے کی کوشش کریں, ہر اینگل سے اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں, اور کھلے ذہن سے اس کو سوچنے کی کوشش کریں. اپنا ذہن کھلا رکھیں, مایوپک ویو نہ ہو, آپ تنگ نظری کی طرف سے اس کو نہ دیکھیں. جس طریقے سے ہم نے گھوڑے کی مثال دی, اگر آپ گھوڑے کو صرف ایک جانور کے طور پہ آپ دیکھیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پرابلم ڈومین میں ایسی چیز آپ کی ریکوائرمنٹ ہو کہ آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ نے ان سب چیزوں کا احاطہ کرنا ہے اپنے آبجیکٹ ماڈل میں, اپنے سسٹم میں ان سب چیزوں کے بارے میں انفارمیشن رکھنی ہے جو کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ نے گھوڑے کو صرف ایک جانور کے طور پہ دیکھا اور ایسی چیز کے طور پہ نہ دیکھا, ایک ایسے آبجیکٹ کے طور پہ نہ دیکھا جو کمیونیکیشن میں ہیلپ کر سکتا ہے, یا چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ, یا کسی انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتا ہے, تو پھر آپ کے سسٹم میں وہ کمی رہ جائے گی, اور پھر وہ آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ جب ایکچولی
جب آپ گھوڑا یا کوئی اور چیز بیچ میں رکھیں تو وہ آپ کے سسٹم میں شامل نہ ہو، اور جب جس کی رکھنے کی ضرورت ہوگی اور آپ کا سسٹم نامکمل رہ جائے گا. تو ونس اگین کلاسیفیکیشن از اے ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ کانسیپٹ، اور اچھی کلاسیفیکیشن اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ سسٹم کو ایک اوپن نظر سے آپ دیکھیں گے، اپنی ذہن کو کھلا رکھ کے چیزوں کے بارے میں ان کا تجزیہ کریں گے. جب ہم آبجیکٹ ماڈل کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی ریپرزنٹیشن کا ذکر کرتے ہیں تو لا محالہ یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ اس آبجیکٹ ماڈل کو لکھا کیسے جائے، کاغذ پہ کیسے پریزنٹ کیا جائے یا بنایا کیسے جائے تاکہ اس کو ہم ایک اسٹینڈرڈ طریقے سے ہم اس کو پڑھ سکیں. تو اس کے لیے نوٹیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. نوٹیشن از جسٹ لائک اے لینگویج. کوئی بات آپ کرتے ہیں، جب تک آپ نے دو آدمیوں کے درمیان میں کمیونیکیٹ کرنا ہے، جب تک ایک اسٹینڈرڈ لینگویج کے ذریعے ہم وہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی. تو لینگویج ایسی ہونی چاہیے، ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہر ایک کو اس کے بارے میں پتا ہو اور ایک اسٹینڈرڈ طریقے سے اس کو پڑھا جا سکے. تو دس از وٹ دس نوٹیشن از آل اباؤٹ. جو نوٹیشن ہم دیکھیں گے، یہ نوٹیشن ایک ایوولوشن کی صورت میں سامنے آئی ہے. اس سے پہلے میں نے گریڈی بوچ کا ذکر کیا. بوچ کی ایک نوٹیشن تھی، بوچ میتھڈ، اور وہ اس کے ساتھ بوچ نے اپنی نوٹیشن ایک ڈیولپ کی ہوئی تھی. دین جیمز رمبا کا شاید کسی موقع پہ ذکر آیا تھا. جیمز رمبا از ونس اگین a very important and significant name in object oriented word. جیمز رمبا کے بغیر آبجیکٹ اورینٹیڈ میتھڈالوجی کا ذکر نامکمل ہے. جیمز رمبا کا میتھڈ تھا OMT کے نام سے. تو اس OMT میں جو نوٹیشن تھی وہ جیمز رمبا کی نوٹیشن تھی. اینڈ دین یوز کیسز جو ایوار یعقوبسن نے اس انوینٹ کیے، ان کی ان تینوں کا مکسچر ہو کے ایک جو لینگویج یا نوٹیشن بنی، اس کو یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج یا UML کا نام دیا گیا. تو ہم یہ اس آبجیکٹ ماڈل کے حوالے سے بھی اس یونیفائڈ لینگویج یا یونیفائڈ نوٹیشن کو دیکھیں گے. تو آئیے چلتے ہیں کہ یہ نوٹیشن ہم دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹ ماڈل کس طریقے سے بنایا جاتا ہے UML میں. تو یہ میں آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی UML کی ایک طریقے سے سمری میں پیش کر رہا ہوں آبجیکٹ ماڈل کے حوالے سے. اس میں UML ایک بہت بڑی لینگویج ہے، اس میں بے شمار چیزیں ہیں. یوز کیس تو آپ نے پہلے دیکھا ہی ہیں، اور بھی چیزیں ہیں. یہ صرف آبجیکٹ ماڈل کے حوالے سے سب بات کر رہا ہوں اور اس کی یہ سمری ہے. تو یہ ذرا اسکرین دیکھتے ہیں، یہ سلائڈ دیکھتے ہیں، اور اس میں میں پھر مختلف اس کے کمپوننٹس جو ہیں اس میں آپ کو میں ایکسپلین کروں گا. اس سلائڈ میں آپ کو 5 باکسز نظر آ رہے ہوں گے. یہ جو 5 باکسز جو ہیں یہ بیسیکلی کلاس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سو بیسیکلی اس میں ایک کلاس ہے جس کا نام صرف کلاس ہے. دین وی ہیو کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3 اینڈ کلاس 4. اور ہر باکس میں 3 خانے بنے ہوئے ہیں. یہ 3 خانے کس طریقے سے ہیں؟ پہلا خانہ جو ہے وہ کلاس کا نام ہوتا ہے. تو ہمارے پاس یہ جو 4 جو مختلف کلاسز ہیں ان کے نام ہیں. پہلی کا نام کلاس تھا، پھر کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، کلاس 4. تو جو بھی آپ کا نام ہوگا تو وہ اس کلاس کا نام یہ سب سے اوپر یہ پہلے خانے میں صرف اس کا نام آ جائے گا. اس کے علاوہ جو دوسرا خانہ ہے اس میں کلاس کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں انفارمیشن، جو اس کلاس میں جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. ریممبر کہ ہر کلاس میں آپ نے جو چیزیں ہر کلاس میں جو آپ نے بتانی ہیں وہ کیا ہیں کہ اس میں کیا ڈیٹا کیا ہے اس کلاس میں اور اس کا بیہیویئر کیا ہے. جو ڈیٹا جو کلاس کا ہے وہ ایٹریبیوٹس کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے، اور جو بیہیویئر ہے جو وہ اس کے آپریشنس کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے. تو جو سیکنڈ باکس ہے یہ اس کی ایک کلاس کے ڈائیگرام میں، وہ سیکنڈ باکس یا دوسرا خانہ جو ہے یہ ایٹریبیوٹس کا خانہ ہے. یہاں پر اس کلاس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ لکھے جائیں گے. اور تیسرا خانہ اس کلاس کے جو آپریشنز جو ہیں وہ یہاں پر لکھے جائیں گے، ان کے بارے میں انفارمیشن ہوگی. سو بیسیکلی ایک کلاس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے UML میں یہ ایک ڈبہ ہوتا ہے جس میں 3 خانے ہوتے ہیں.
پہلا خانہ کلاس کا نام، دوسرا اس کے ایٹریبیوٹس، اور تیسرا اس کے آپریشنس. تو یہ تو ہو گئی سب سے پہلے آبجیکٹ ماڈل میں کلاس کس طریقے سے ریپرزینٹ کی جاتی ہے UML نوٹیشن میں. دوسرا اس میں ہے کہ یہ آپ کو ایک ایرو سا نظر آ رہا ہوگا. یہ ایرو جو ہے یہ انہیریٹنس کی نشاندہی ہے. یہ جس کلاس میں یہ تیر کا نشان ہو، جس کلاس کو ٹچ کر رہا ہو، اس کا مطلب ہے یہ سپر کلاس ہے. اور یہ جو ایروز جس کلاسز سے نکل رہے ہیں یہ اس کی سب کلاسز ہیں. سو اس میں ہمارے پاس ایک سپر کلاس ہے اس آبجیکٹ ماڈل میں جو سامنے آپ کی اسکرین نظر آ رہی ہے. وہ سپر کلاس ہے جس کا نام کلاس اٹ سیلف ہے، اور اس کی جو سب کلاسز ہیں وہ کلاس 2 اور کلاس 3 ہیں. اب یہ جو سب کلاسز جو ہیں یہ سپر کلاس کے جو ایٹریبیوٹس اینڈ آپریشنس کو انہیریٹ کریں گی، اور اس کے علاوہ اس کے اپنے ایٹریبیوٹس اور آپریشنس جو ہوں گے، جو کلاس 2 میں ایٹریبیوٹ 2A اور ایٹریبیوٹ 2B اور کلاس 3 میں ایٹریبیوٹ 3A ہیں، اور آپریشنس میں کلاس 2 میں آپریشن 2 اور کلاس 3 میں آپریشن 3A ہے. تو یہ ان کے علاوہ ہیں جو انہوں نے کلاس سے انہیریٹ کی ہے. تو یہ جو ایرو جو ہے یہ انہیریٹنس کی نشانی ہے. جس کلاس سے وہ نکل رہا ہے تیر وہ ڈیرائیوڈ کلاس ہے، اور جس کلاس کو وہ تیر جا کے ٹچ کر رہا ہے جہاں پر اس کا تیر والی سائڈ ہے تو وہ سپر کلاس کی نشاندہی ہے. یہ ادھر کلاس 1 اور کلاس جو ہے اس کے درمیان میں ایک لائن لگی ہوئی ہے. اگر یہ دو کلاسز کے درمیان میں لائن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو کلاسز ان کے انسٹنسز آپس میں کچھ ان کی ریلیشن شپ ہوگی، یہ آپس میں کوئی لنک ہوگا. تو اگر یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے تو یہ ایسوسیشن کو ظاہر کرتی ہے. تو کلاس 1 اور کلاس میں یہ جو اسٹریٹ لائن ہے یہ ایسوسیشن کو ظاہر کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس 1 کے انسٹنسز they are associated with the instances of this class. اور کیونکہ یہ کلاس 2 اور کلاس 3 جو ہیں یہ اسی کلاس کی سب کلاسز ہیں، تو یہ کلاس 1 کے انسٹنسز یہ کلاس 2 اور کلاس 3 کے انسٹنسز کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہوں گے. اور اگر کلاس جو ہے یہ ایک پیور ایبسٹریکٹ سپر کلاس ہے، پیور ورچوئل کلاس ہے جس کے اپنے انسٹنسز نہیں ہیں، تو دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کلاس 2 اینڈ کلاس 3. اگر آپ کو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے حوالے سے آپ کو یاد ہو تو آپ نے پولیمورفزم اور ورچوئل کلاسز اور وہ اس طرح کے کانسیپٹس آپ نے دیکھے ہوں گے. یہ بیسکلی یہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایکچولی کلاس 1 کی ایسوسیشن جو کنکریٹ انسٹنسز ہوتے ہیں اس کلاس کے ان کے ساتھ ہوگی. آلرائٹ، سو یہ لائن گو کہ کلاس 1 اور کلاس 2 کے درمیان میں نہیں ہے اور کلاس 1 اور کلاس 3 کے درمیان میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ لائن یہ ایسوسیشن کلاس 1 اور سپر کلاس جو کلاس 2 اور کلاس 3 کی سپر کلاس ہے اس کے درمیان میں ہے، جو ریلیشن شپ کو بھی یہ سب کلاسز جو ہیں انہیریٹ کر رہی ہیں، اس وجہ سے کلاس 1 کی ان دونوں کے ساتھ بھی ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جائے گی. تو یہ آبجیکٹ ماڈل میں آپ کو صرف اسی طرح ظاہر کرنے کی ضرورت ہوگی، آپ کو الگ سے سیپریٹلی ان کو ریلیشن شپ کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب چوتھی جو ہے یہ ایک آپ کو ایک ایرو سے ملتی جلتی چیز ہے جو بٹوین کلاس 4 اینڈ کلاس 3 ایک لائن نظر آ رہی ہے. اس لائن کے ایک کونے پہ ایک ڈائمنڈ سا بنا ہوا ہے. اگر یہ ڈائمنڈ بنا ہو تو اس ڈائمنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایگریگیشن کی طرف علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس 3 ایگریگیٹس کلاس 4، یعنی کہ کلاس 3 میں کلاس 4 کے آبجیکٹس ہوں گے اور کلاس 4 کلاس 3 کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے. سو ایگریگیٹر جو کلاس ہے وہ کلاس 3 ہے، جو ہول جس کو ہم کہہ لیں جو بڑی کلاس جو ہے وہ کلاس 3 ہے، اور جو اس میں جو اس کے چھوٹا کمپوننٹ ہے وہ کلاس 4 کے آبجیکٹس ہوں گے. ایکچولی ایک اور طرح کی بھی ایگریگیشن جس کو ہم کمپوزیشن کا جس کو ہم نے نام دیا تھا وہ بھی ہوتی ہے جو یہاں پر اس میں شو نہیں کی، لیکن اگر میں اسی ایرو کو اگر اس ڈائمنڈ کو میں فل کر دوں بلیک اس طریقے سے،
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اب کمپوزیشن بن گئی. کمپوزیشن کیا چیز ہے؟ کمپوزیشن ایک زیادہ اسٹرانگر ایگریگیشن ہوتی ہے جس میں جب یہ کلاس 3 کا انسٹنس بنے گا تو کلاس 4 کا انسٹنس لازمی طور پہ وہ اس کے بیچ میں آ جائے گا, وہ اسی وقت کریٹ ہوگا. تو یہ کمپوزیشن میں آپشن نہیں ہوتی. دس از ناٹ این آپشنل کمپوننٹ. اگر آپشنل کمپوننٹ ہے تو آپ ہالو ڈائمنڈ سے ظاہر کریں گے اور وہ سمپل ایگریگیشن ہوگی, اور اگر یہ کمپلسری یا مینڈیٹری کمپوننٹ ہے تو پھر یہ کمپوزیشن ہوگی اور یہ اس میں فلڈ ڈائمنڈ ہوگا, یہ بلیک جس طریقے سے اب آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اگر یہ ہالو ہے جیسے اب ہے تو یہ ایگریگیشن ہے, اور اگر یہ فلڈ ہے جیسے کہ اب ہے تو یہ ایک کمپوزیشن ہے. اب ذرا تھوڑا سا ایک اور اس پہ نظر ڈال لیجئے. کلاس 1 اور جو کلاس کے درمیان میں جو لائن تھی اس میں ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے 0.**, اور اسی طریقے سے یہ جو کلاس 3 اور کلاس 4 میں جو کلاس 4 والی سائڈ ہے اس پہ اس لائن پہ وہ جو ایگریگیشن کی جو لائن بنی ہوئی ہے ڈائمنڈ کے ساتھ اس پہ 1+ لکھا ہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو چیز جو ہے یہ کارڈینلٹی کو ظاہر کر رہی ہے. جس طرف کچھ نہیں لکھا ہوا اس کا مطلب ہے کہ اس طرف اس آبجیکٹ کا ایک انسٹنس ہوگا, اور جس طرف 1+ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ دوسری سائڈ پہ کلاس 4 کے ایک سے زیادہ آبجیکٹس ہوں گے. ایٹ لیسٹ 1 بٹ مور دین 1 آر پاسبل. تو یہ 1 to many کی علامت ہے 1+, with this condition کہ there must be at least 1. اور جب ہم وہ 0 کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں 0 to star, تو اس کا مطلب یہ ہے, اور یہ سمپلی اسٹار بھی ہو سکتا ہے ایکچولی, سم ٹائمز اٹ از جسٹ ریپرزینٹڈ بائی اسٹار انسٹیڈ آف سیئنگ 0 to star. پھر ونس اگین 1 to many کی علامت ہے کہ کلاس 1 کا ایک انسٹنس ہے اور کلاس کے there can be many instances, یہ ان کے درمیان میں ایسوسیشن ہے, لیکن اس کیس میں وہ 0 اور مور ہو سکتے ہیں. جو کلاس 3 اور کلاس 4 کے درمیان میں ہے وہ 1 اور مور کی ہم بات کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ 1, یہاں پر جتنے بھی ہوں 0 اور 1. تو یہ 0 اور ڈاٹ جو ہے یہ ایک اور بھی پرپز کو سرو کرنے کے لیے یہاں پر لکھا گیا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایکچولی آپ کوئی رینج بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں 3 سے 5, سو 3 to 5. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ایک طرف 0 ہو, کلاس 1 والا جو میں 0 کو 3 کر دوں اور اسٹار کو 5 کر دوں, تو یہاں پر اس چیز سے یہ چیز نظر آئے گی کہ کلاس 1 کا ایک انسٹنس, اور جو کلاس کے انسٹنسز ہیں دے کین ویری فرام 3 to 5, کہ ایٹ لیسٹ 3 میکسیمم 5. تو یہ جو ہے یو ایم ایل میں یہ اس طریقے سے اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. یہ یو ایم ایل جو ہے جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, یہ ایک ایوولوشن سے یہ سامنے آئی چیز. ایوولوشن کس طریقے سے کہ وہ ایوار جیکبسن کی ایک میتھڈالوجی تھی, جیمز رمبا کی OMT دوسری میتھڈالوجی تھی, اور گریڈی بوچ کی بوچ میتھڈ تیسری میتھڈالوجی تھی. ان سب کو ملا کے ایک یونیفائڈ میتھڈالوجی کے نام سے یہ چیز سامنے آئی, اور انہی نوٹیشنز کی ایوولوشن کے طور پہ یہ نوٹیشن بھی سامنے آئی. اینڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم دس از دا ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ فار ریپرزینٹنگ آبجیکٹ ماڈلس. تو دنیا میں اس نوٹیشن کو تقریباً جو بھی آبجیکٹ سے ریلیٹڈ کو بات ہوگی, جو بھی آدمی اس پہ کام کر رہا ہے, وہ تقریباً زیادہ تر لوگ اس نوٹیشن کو سمجھتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس یو ایم ایل نوٹیشن میں آبجیکٹ ماڈل کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں, چند ایک چھوٹی چھوٹی, جو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, یا سوفسٹیکیٹڈ ریلیشن شپس کو, یا سوفسٹیکیٹڈ بیہیویئر کو ریپرزینٹ کرنے کے حوالے سے وہ بھی استعمال ہو سکتی ہیں. اس کا میں نے اس جو چھوٹی سی ایک سمرائزڈ آپ کو ورژن آپ کو دکھائی تھی, یہ اس میں اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن وہ جب آپ کو جو آپ کے جو ہینڈ آؤٹس جو ہیں اس میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہوگی, وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے, لیکن یہ کافی حد تک سفیشینٹ ہے, کافی کچھ آپ اس سے کر سکتے ہیں. جب ہم زیادہ کمپلیکس سسٹمز کی بات کریں گے تو اس میں ہم اس کو چیز کو بھی جا کے دیکھ لیں گے, اور پھر اس وقت میں آپ کو اس چیز کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا. اب ہم
اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک آبجیکٹ ماڈل بنا لیا, آپ نے آبجیکٹس نکال لیے, ان کی کلاسیفیکیشن کر لی. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو سے کہ یہ ایک اچھا آبجیکٹ ماڈل ہے؟ تو ایک جو چیز ہم ابھی دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ایویلویٹ آبجیکٹ ماڈلس, ہاؤ ٹو ایویلویٹ دس تھنگ کہ یہ ایک اچھا آبجیکٹ ماڈل ہے کہ نہیں ہے, اس میں کلاسز ہماری اچھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا. اور ایکچولی اگر آپ یاد کریں اس چیز کو, جو ہمارا جو مین کرائٹیریا جو تھا وہ کپلنگ اور کوہیژن کے حوالے سے تھا. کپلنگ کیا چیز ہے کہ جو آپس میں ان کی جو اینٹیز کی ریلیشن شپس جو ہے وہ کپلنگ کو ظاہر کرتی ہے. تو یہ ایسوسیشنز اور ایگریگیشنز جو ہیں یہ کپلنگ کی علامتیں ہیں کہ یہ آپس میں کپلڈ ہیں, ان کو آپس میں اگر توڑ دیا جائے تو یہ شاید یہ کام نہ کر سکیں. تو کپلنگ کو ہم نے کم سے کم رکھنا ہے. کپلنگ کم رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ کپلنگ کم رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنسی جتنی کم ہوگی اتنا یہ سسٹم بہتر ہوگا, اتنا زیادہ مینٹینیبل ہوگا. اور کوہیژن کیا ہے کہ جو آپ کی جو کلاسز جو ہیں وہ کتنی بہتر اینٹیز ہیں, کتنے اس میں ایک ایسپیکٹ کو سسٹم کی کور کر رہی ہیں. تو اسی حوالے سے ہم اس بات کو مختلف طریقوں سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے, مختلف طریقوں سے اس بات کا جائزہ لیں گے. تو آئیے چلتے ہیں, کچھ ہم دیکھتے ہیں چیزیں جو ہماری آبجیکٹس کے حوالے سے کہ آبجیکٹ ایک اچھا آبجیکٹ ماڈل کیا ہے, ایک اچھی کلاس کون سی ہے. اس میں کچھ چند چیزوں کی طرف میں آپ کی بات کروں گا ود ایگزامپلس. آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین کہ یہ کلاس بہتر ہے اس کلاس کی نسبت اور اس کی وجہ یہ ہے. تو جو سب سے پہلی اس سلسلے میں جو میں بات کروں گا وہ ایک فنکشنل اورینٹڈ اور آبجیکٹ اورینٹڈ کے حوالے سے بات کروں گا. یہ میں اس اسٹیج پہ یہ بات کرنا کیوں ضروری سمجھتا ہوں؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے جو کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک پرانی ٹریننگ فنکشن اورینٹڈ پیراڈائم میں ہوئی ہوتی ہے, گو کہ شاید آپ لوگوں کے ساتھ تو وہ کیس نہ ہو, لیکن آپ لوگوں کو اس طرح کے آبجیکٹ ماڈل سے یقیناً سابقہ پڑے گا جو پہلے کسی نے بنائے ہوں. اور اس میں یہ ہے کہ جو ماڈلر جو ہے اس نے کیونکہ اس کی ٹریننگ وہ فنکشن اورینٹڈ میں ہوتی ہے, تو جب وہ آبجیکٹ اورینٹڈ میں جب وہ شفٹ کرتے ہیں تو ایکچولی ان کی تھنکنگ پروسیس چینج نہیں ہوتا. اور تھنکنگ پروسیس کیا ہے؟ یہ ایک بیسیکلی پیراڈائم شفٹ ہے. یہ ایک سب سے مشکل کام ہے کہ آپ انسٹیڈ آف تھنکنگ ان ٹرمز آف فنکشنز یو اسٹارٹ ٹو تھنک ان ٹرمز آف آبجیکٹس. تو یہ ایک بڑی مشکل سی بات ہوتی ہے بعض لوگوں کے لیے, اور اس وجہ سے آبجیکٹ ماڈل میں کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور وہ خرابیاں یہ ہوتی ہیں کہ ایکچولی وہ نام تو وہ ایک آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل کا ہے, نام تو ایک آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم کا ہے, لیکن اصل میں وہ ایک فنکشنل تھنکنگ سے ڈیولپ ہوا ہے. اور اس کا سب جو اس کی جو کچھ آپ اسے دیکھیں تو آپ کو وہ ایک ایکچولی وہ ایک فنکشن اورینٹڈ سسٹم ہی نظر آئے گا. تو ایکچولی وہ نام تو چاہے کلاس کا ہو, نام تو چاہے آبجیکٹ کا ہو, لیکن ہے وہ ایک کلیکشن آف فنکشنز. تو اس چیز کو ریئل نے اپنی اس میں جو ہیورسٹکس کی بک میں اس نے آبجیکٹ اورینٹڈ ورسز ایکشن اورینٹڈ کا نام دیا ہے. جو فنکشن پیراڈائم ہے اس کو وہ ایکشن اورینٹڈ کی بات کہہ رہا ہے. تو آئیے چلتے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈفرنس کیا ہے, ایکشن اورینٹڈ اور آبجیکٹ اورینٹڈ میں ڈفرنس کیا ہے. اس چیز کو میں ایگزامپل کے ذریعے بڑی ڈیٹیل سے میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا. شاید میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں سرسری سا, آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن یہاں پر ایگزامپل کے ذریعے ود ڈایاگرامس یہ زیادہ ڈیٹیل سے میں اس چیز کی بات کروں گا, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ پہ یہ ڈفرنس واضح ہو جائے تاکہ آپ یہ غلطی نہ کریں. اور یہ ایک بیسک فنڈامنٹل ایشو ہے, یہ ایک پورا آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم جو اس چیز پہ پوری بلڈ ہوئی ہے, یہ ایک پورا تھنکنگ پروسیس ہے اور اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے. وہ کیا ہے؟ تو یہاں پر میں اس چیز کا ذکر کروں گا. تو آئیے چلتے ہیں, یہ ذرا سلائڈ دیکھتے ہیں. یہ آبجیکٹ اورینٹڈ اور فنکشن اورینٹڈ یا ایکشن اورینٹڈ میں بیسک فرق کیا ہے؟ بیسک فرق ہے کہ ایکشن اورینٹڈ میں یا فنکشن اورینٹڈ میں فوکس جو ہے وہ ایک سینٹرلائز کنٹرول میکانزم پہ ہے. ایک مین پروگرام ہے, وہاں سے وہ فنکشن کال ہوتے ہیں, اس سے آگے فنکشن کال ہوتے ہیں, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. ان فنکشن سے یہ چیز ساری آپ کا سسٹم بنتا ہے.
تو ایک فنکشن دوسرے فنکشن کو کال کرتا ہے اور فنکشن آپس میں کوآپریٹ کرتے ہیں, ایک سے دوسرے کو کال کرتے جاتے ہیں اور آپ کی جو بھی آبجیکٹو ہے اچیو کرتے ہیں. آبجیکٹ اورینٹیڈ میں بڑا ملتا جلتا کانسیپٹ ہے, بٹ دی کنٹرول از ڈیسینٹرلائزڈ. کنٹرول ایک سینٹرل پوائنٹ پہ نہیں ہے, کنٹرول ہر آبجیکٹ کے پاس اپنا کنٹرول ہے اور آبجیکٹس ایک دوسرے کو میسیجز بھیجتے ہیں اور اس سے وہ اس چیز کو اچیو کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کے سامنے یہ جو سلائیڈ نظر آ رہی ہے, اس میں نے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس دونوں میں فرق کیا ہے. آپ یہ ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھیے. بیسک فرق یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ میں کیونکہ جو آبجیکٹ کے ساتھ ڈیٹا اور بیہیویئر جو یعنی کہ اس آبجیکٹ کو اس ڈیٹے کو مینج کرنے کے لیے جو فنکشنلٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس آبجیکٹ کے اندر ہی موجود ہے, جبکہ ایکشن اورینٹیڈ میں ڈیٹا اور فنکشنلٹی دو سیپریٹ چیزیں ہیں. ایگزامپل ذرا شاید آسانی سے اگر جو سمجھ آ جائے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ڈیٹا بیس سسٹم ہے اس میں ٹیبلز ہیں اور ان ٹیبلز کے اوپر آپ نے فنکشنز لکھے ہوئے ہیں, تو یہ آپ کے فنکشنز ہیں, یہ آپ کے ٹیبلز ہیں. ان فنکشنز اور ان ٹیبلز کی آپس میں اس طریقے سے ریلیشن شپ ہے کہ یہ ایک فنکشن جو ہے یہ ان دو ٹیبلز کو یوز کر رہا ہے اور یہ ایک ٹیبل جو ہے یہ ان تین مختلف فنکشنز میں استعمال ہو رہا ہے. تو دیر از اے مینی ٹو مینی ریلیشن شپ بٹوین دیز فنکشنز اینڈ دیز ٹیبلز. یہ آپ کے سامنے سلائڈ پہ یہ چیز نظر آ رہی ہوگی. اچھا, اب ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کیجئے. اگر ہم جب یہ ٹیبل اور فنکشن کو سیپریٹ رکھتے ہیں یعنی کہ ڈیٹا اور فنکشن کو سیپریٹ رکھتے ہیں, اگر ہمیں کسی قسم کی چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اب چینج دیکھیے دو طرح سے ہو سکتی ہے, یا تو میں ان ٹیبلز میں بھی چینج کر سکتا ہوں یا مجھے یہ فنکشنلٹی میں چینج کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو ٹیبل میں کوئی میرا ڈیٹا سٹرکچر چینج ہو سکتا ہے, کوئی میری ڈیٹا کی ایٹریبیوٹس, کوئی اس میں یعنی کہ ٹیبل کی جو لک اینڈ فیل جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے کسی بھی وجہ سے. میں کچھ اور اس میں انفارمیشن سٹور کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ انفارمیشن جو میں نے سٹور کی ہوئی ہے وہ اس کی پراپر فارمیٹ میں نہیں ہے, پراپر ٹائپ اس کی نہیں ہے, اس کی ٹائپ میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ تو یہ دو طرح کی چینجز ہیں, ذرا اس چیز کو ذہن میں رکھیے اور اس جو پکچر جو آپ کے سامنے ہے اس کو ذرا غور سے اس پہ غور کیجئے. اگر میں کسی فنکشن میں چینج کرتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اب یہ ریلیشن شپ کس طریقے سے ہے؟ فنکشنز اور ٹیبلز کی ریلیشن شپ ہے, مینی ٹو مینی ریلیشن شپ ہے. یہ ایک فنکشن جو ہے یہ ایک سے زیادہ ٹیبلز کو ایکسیس کر رہا ہے, اس میں سے انفارمیشن اٹھا کے اس کو پروسیس کر رہا ہے, اور ایک ٹیبل کی انفارمیشن ایک سے زیادہ فنکشنز میں استعمال ہو رہی ہے. تو جب میں کسی فنکشن میں چینج کروں گا تو کیا ہوگا اس سے؟ جو اگر میں فنکشن کا کوڈ پڑھوں تو مجھے اس سے یہ پتہ لگے گا کہ یہ میں کس ٹیبل سے انفارمیشن جو اٹھا کے لے کے آ رہا ہوں, اور اس سے مجھے یہ پتہ لگا کہ کون کون سے ٹیبل کے ساتھ میرا تعلق ہے, اس فنکشن کا کون کون سے ٹیبلز کے ساتھ تعلق ہے, اور اگر کوئی چینج ہوئی ہے تو اگر اس کے ساتھ فنکشن کے ساتھ ریلیٹڈ چینج ڈیٹا کے ساتھ بھی ہوئی تو مجھے فلاں ٹیبل میں جا کے یہ چیز کچھ تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی. تو اگر میں اوپر سے فنکشن کی طرف سے آؤں تو میرے لیے چینج کرنا آسان ہے, بیکاز فنکشن میں وہ ٹیبل کے بارے میں یا ڈیٹا کے بارے میں انفارمیشن موجود ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر مجھے ڈیٹا میں چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ذرا اس چیز کو ذرا غور سے دیکھیے اور پھر اس چیز کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو انفارمیشن کا فلو جو ہے یا انفارمیشن کی جو ہمارے پاس چیز موجود ہے وہ ون وے ہے, ایک طرف اس کا فلو ہے, فنکشن سے ڈیٹا کی طرف ہے. انفارچونیٹلی وی ڈو ناٹ ہیو دس انفارمیشن کہ کون سا ڈیٹا کس فنکشن میں یوز ہو رہا ہے. تو اگر یہ ٹیبل 1 جو آپ کے سامنے ہے یہ 3 مختلف فنکشنز میں یوز ہو رہا ہے, تو جب آپ اس ٹیبل میں کوئی چیز چینج کریں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ان تینوں فنکشنز میں چینج کرنی پڑے, کیونکہ آپ جو ڈیٹا اسٹرکچر کو ایکسیس کر رہے ہیں وہ ڈیٹا اسٹرکچر چینج ہو گیا. لیکن یہ انفارمیشن ٹیبل میں موجود نہیں ہے کہ کون کون سے فنکشن اس کو ایکسیس کر رہے ہیں. یہ اس کی فنکشنلٹی اسکیٹرڈ آل اوور, اور یہ لنک بھی نیچے سے اوپر کی طرف نہیں ہے. اس وجہ سے اس چینج کو مینج کرنا بنسبت اس کے کہ جو فنکشن میں چینج ہے اور اس سے آپ میں ٹیبل میں چینج کرنی پڑے گی, اس چینج کو مینج کرنا دو مختلف کمپلیکس چیزیں ہیں. پہلا کام بنسبت دوسرے کام کے آسان ہے,
فنکشن سے ٹیبل کی طرف آپ کے پاس لنک موجود ہے, آپ اس کا کوڈ دیکھیں گے تو آپ کو ٹیبل کی انفارمیشن مل جائے گی, لیکن ٹیبل میں دیکھیں گے تو آپ کو فنکشن کی انفارمیشن نہیں ملے گی, اور آپ کو اس کو سارے کوڈ کو سکین کر کے تو پھر آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کون سا ٹیبل کس فنکشن میں استعمال ہو رہا ہے, اور اس وجہ سے اس چینج کو مینج کرنا نہایت مشکل ہے. یہی مین ڈفرنس ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم اور فنکشن اورینٹڈ یا ایکشن اورینٹڈ پیراڈائم کے درمیان میں. یہ جو بیسک ڈفرنس ہے, اسی وجہ سے جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی تھی, اسی وجہ سے عموماً آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن جو ہے وہ فنکشن اورینٹڈ ڈیزائن کی بنسبت بہتر ڈیزائن ییلڈ کرتا ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ بہتر رزلٹ دیتی ہے کیونکہ اس میں ڈیٹا اور فنکشن کیونکہ ایک ہی جگہ اکٹھے کر دیے جاتے ہیں, جبکہ فنکشن اورینٹڈ میں ڈیٹا اور فنکشن عموماً فاصلے پہ ہو سکتے ہیں, دو مختلف جگہوں پہ ہو سکتے ہیں, آپس میں اس کا لنک اسٹیبلش کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے وہ سسٹم مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے, وہ زیادہ مینٹینیبل سسٹم نہیں رہتا, اس وجہ سے اس کی کاسٹ اور اس پہ ٹائم بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک فرق ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب آپ سسٹم ڈیزائن کریں تو آپ کی اپروچ آبجیکٹ اورینٹڈ ہو, یہ فنکشن اورینٹڈ کم ہو. فنکشن اورینٹڈ میں بڑے اچھے سسٹم ڈیزائن ہوئے ہیں تو بہت کچھ اس میں ہو سکتا ہے, لیکن جس طریقے سے میں نے کہا کہ عموماً آبجیکٹ اورینٹڈ بہتر سسٹم ییلڈ کرتا ہے. یہ فنکشن اورینٹڈ اور آبجیکٹ اورینٹڈ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, آبجیکٹ اورینٹڈ میں مین چیز میں نے شروع میں بھی بات کی تھی, وہ اب دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا, وہ یہ ہے کپلنگ اینڈ کوہیژن. ہم نے ایسا سسٹم ڈیزائن کرنا ہے کہ جو لوزلی کپلڈ ہو اور ہائیلی کوہیسو ہو. تو یہ کپلنگ اینڈ کوہیژن کی طرف ذرا ایک نظر دوڑاتے چلتے ہیں. اب ہم نے یہ ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ ہم کیسے ایسا سسٹم ڈیزائن کریں جس میں جو آپ کی کلاسز جو ہیں وہ لوزلی کپلڈ ہوں اور ہائیلی کوہیسو ہوں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور اگر آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے آبجیکٹ اورینٹڈ آپ کا جو ماڈل جو ہوگا وہ یقیناً ایک کافی اچھا ماڈل ہوگا, اور اگر آپ ان پرنسپلس کو اپلائی کریں گے تو آپ کو اچھے ریزلٹس ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو میں یہ آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے دوبارہ آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں. تو آئے چلتے ہیں, یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں اور یہ سلائڈ دیکھتے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے سلائڈ نظر آ رہی ہے اس میں 5 باکسز ہیں, 1 2 3 4 اور 5, جن کو یہ نمبر اس طریقے سے دیے گئے ہیں. یہ 5 باکسز جو ہیں یہ ایک سسٹم کے 5 سارٹ آف کمپوننٹس آپ کہہ لیں یا موڈیول کہہ لیں یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں, یہ اس کے 4 حصے 5 حصے ہیں. اب یہ 5 حصے جو ہیں یہ اس طریقے سے ہیں کہ 1 اور 2 جو باکس ہے یہ آپس میں کچھ تھوڑا سا ان کے درمیان میں اوور لیپ ہے. بیچ میں یہ جو ایک ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 اور 2 جو ہے یہ کچھ ڈیٹے کو شیئر کر رہے ہیں. 3 جو ہے یہ ٹوٹلی سارٹ آف انڈیپینڈنٹ ہے. جو سسٹم آپ کا 2 4 اور 5 جو ہیں یہ ایک دوسرے سے اوور لیپڈ اس طریقے سے ہیں کہ یہ تینوں میں کچھ چیز ایسی ہے کہ بالکل کامن ہے, جو یہ آپ کو ایک درمیان میں باکس نظر آ رہا ہے جو تینوں میں ہے. پھر 2 اور 5 میں کچھ کامنلٹی ہے, 2 اور 4 میں کچھ چیزیں کامن ہیں, اور 4 اور 5 میں کچھ چیزیں کامن ہیں. تو یہ اس طریقے سے یہ ایک سسٹم ہے. تو اس سسٹم میں یہ جو آپ کو خاص طور پہ 2 5 اور 4 جو یہ ڈبے جو ہیں یہ آپس میں بڑے ہائیلی کپلڈ ہیں, ان میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں. 1 اور 2 میں کچھ کامنلٹی ہے, 3 میں ایک بالکل انڈیپینڈنٹ جو چیز ہے بنی ہوئی ہے. تو ہم اس سسٹم کو بہتر سسٹم کیسے بنا سکتے ہیں, یہ ایک فنڈامنٹل سوال ہے. اور اگر اس چیز کو آپ سمجھ جائیں, گو کہ یہ ایک کنکریٹ ایگزامپل نہیں ہے, یہ ایک بالکل ایبسٹریکٹ ایگزامپل ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اس کو جو میں ڈائیگرام آگے جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس سے آپ کو یہ چیز کافی آسانی سے سمجھ آ جائے گی, یا آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اس چیز کو جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت. اب آئیے چلتے ہیں اسی سسٹم کو ذرا ہم تھوڑا سا بریک کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مختلف ڈبوں کے درمیان میں جو کامن چیزیں تھیں, اب یہ ڈبے ہیں کیا چیز, ذرا ایک نظر ان پہ بھی دوبارہ ذرا اس پہ غور کر لیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ پکچر کلیئر ہو. یہ ڈبے کیا تھے؟ یہ ڈبے یہ تھے, یہ ایک فنکشن کو اور اس کے ساتھ کچھ ڈیٹے کو
ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فنکشنز آپ کے جو گول دائرے جو ہیں یہ آپ کے فنکشنز ہیں 1 2 3 4 اینڈ 5. تو یہ جو فنکشنز 1 ہے یہ اس ڈیٹے کو یوز کر رہا ہے جو اس ڈبے سے آپ کو نظر آ رہا ہے. جو فنکشن 2 جو ہے یہ دوسرے ڈبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور فنکشن 3 اور 4 اور 5 یہ اسی طریقے سے یہ ان ڈبوں سے تعلق ہیں. تو یہ جو گول دائرے 1 2 3 4 اینڈ 5 جو ہیں یہ فنکشنز ہیں, اور یہ جو ڈبے جو ہیں یہ ڈیٹا ہے. تو یہ جو بیچ میں جو کامن بلاکس جو ہیں یہ کامن بلاکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے مثلا یہ جو کارنر پہ ڈبہ 1 اور 2 جو اس فنکشن سے جو آ رہے ہیں ان کے درمیان میں یہ کارنر والا جو حصہ جو دکھایا گیا ہے یہ کامن ڈیٹا ہے, اور دونوں اس ڈیٹے کو یوز کر رہے ہیں, دونوں فنکشن 1 اینڈ فنکشن 2, اور اسی طریقے سے یہ باقی چیزیں بھی آپ کے اٹس ایزی ٹو فالو. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, کیسے اس کو بریک کریں کہ یہ سسٹم یہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو, اس میں کپلنگ کم ہو جائے, اس میں ڈیٹا انڈیپینڈنٹ ہو جائے, اور یہ ایک زیادہ ماڈیولر زیادہ مینٹینیبل سسٹم بن جائے. اب یعنی کہ ایک بار پھر سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کونے پہ جو ڈیٹا ہے یہ اس میں کپلنگ کریٹ کر رہا ہے. کپلنگ کیسے؟ جو کامن ڈیٹا ہے اگر وہاں پر کوئی آپ چیز چینج کرتے ہیں تو آپ کو ان تمام فنکشنز میں جا کے آپ کو چینج کرنی پڑے گی جس کا اس ڈیٹے سے تعلق ہے, یا چینج کرنی پڑ سکتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کو چینج کرنی پڑے, اٹ آل ڈیپینڈس, بٹ یو وڈ ایٹ لیسٹ نیڈ ٹو لک ایٹ دیٹ. اس کو دیکھنے کی ضرورت ضرور ہوگی, اور اگر آپ اس کو پوری توجہ سے اینالائز نہیں کریں گے تو غلطی کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم اس سسٹم کو اس طریقے سے بریک کر دیں جس طریقے سے اب یہ آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کامن ڈیٹا جہاں جہاں تھا یہ بلاکس یہ سارے ڈبے جو ہیں جہاں وہ ان کو سب کو الگ کر دیا, اور ان کو الگ کرنے سے نہ صرف یہ ہے کہ ساتھ یہ کر دیا کہ ان کے ساتھ جو فنکشنلٹی جو ایسوسیٹڈ تھی وہ جو اس ڈیٹے کو ایکسیس کر رہی تھی اس فنکشنلٹی کو یا اس ڈیٹے کے اوپر ہم نے کچھ فنکشنلٹی دے دی جو اس ڈیٹے کو ایکسیس کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. یعنی کہ یہ جو باقی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں 6 7 8 9 اور 10 یہ اس طرح کے جو اب جو گول دائرے یہ وہ فنکشنلٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو اس ڈیٹے کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی. تو یعنی کہ اگر یہ جو بلاک جو 1 اور 2 کے درمیان میں کامن تھا اس کو ہم نے توڑ کے اس کے ساتھ ہم نے ایک فنکشنلٹی ایسوسیٹ کر دی 6, اور اس کو یہ کیا کہ یہ جو 1 یا 2 جو کچھ بھی اس کے ساتھ کر رہا تھا وہ 6 کے تھرو از آلسو اویلیبل. تو اب ہم نے یہ کیا کیا, اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے اب ڈیٹا میں کوئی کامنلٹی نہیں رہی, ہر ڈیٹا آپ نے بالکل الگ الگ کر دیا, کسی جگہ پہ کوئی اوور لیپ نہیں ہے, اور ہر ڈیٹا کے اوپر آپ نے کچھ فنکشن دے دیا. تو جو کامن جو ڈیٹا تھا اس سے ہمیں یوز تو کرنا تھا, اب وہ 1 اور 2 دونوں میں اس کو یوز کرنا تھا, وہ جو کونے والا ڈبہ تھا. تو اب اس کو کیا کیا جائے, اس کے ساتھ تو آپ نے فنکشنلٹی 6 ایسوسیٹ کر دی. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسٹیڈ کہ جو 1 یا 2 جو ہے اس ڈیٹا کو ڈائریکٹلی ایکسیس کریں, کیونکہ ہم نے وہ فنکشنلٹی پرووائڈ کر دی 6 کے ذریعے, تو اگر 2 کو کوئی چیز چاہیے جو اس کامن بلاک میں, تو انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دیٹ کامن بلاک ڈائریکٹلی اٹ شوڈ گو تھرو 6. اٹ شوڈ ریکویسٹ 6 کہ مجھے یہ ڈیٹا اس ڈیٹے سے یہ انفارمیشن چاہیے, یا اس میں سے جو بھی اس کا سلسلہ آپ کو ریکوائرمنٹ ہے. تو ڈائریکٹ جانے کے بجائے آپ 6 کے تھرو چلے گئے. جب 6 کے تھرو چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ڈیٹا آپس میں ڈی لنک ہو گیا. اگر کسی وجہ سے آپ کو وہ ڈیٹا کی چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو 2 یا 1 میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو 6 میں چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی, اور 2 اور 1 کا 6 کے ساتھ لنک یا انٹرفیس ویسے کا ویسے ہی رہے گا, اور اس وجہ سے یہ سسٹم زیادہ مینٹینیبل ہو جائے گا. یعنی کہ ہم نے اس ایگزامپل میں کیا کہ ہم نے ڈیٹا اور فنکشن کی کپلنگ ذرا توڑ دی. یہ جو ریلیشن شپ مینی ٹو مینی تھی پہلے کہ ایک ڈیٹا تھا وہ بہت سارے فنکشنز میں استعمال ہو رہا تھا,
اس کو ہم نے توڑ دیا. ہم نے کہا کہ یہ جو ڈیٹا جو ہے وہ ایک ہی فنکشن میں استعمال ہوگا یا ایک ہی گروپ آف فنکشنز میں استعمال ہوگا, اور جب آپ اس کو اس طریقے سے کریں گے تو آپ نے سسٹم کو ڈی کپل کر دیا, زیادہ اس کی کپلنگ کم کر دی, اور کپلنگ آپ کی ڈیٹا کے تھرو نہیں بلکہ آپ کی فنکشن کے تھرو ہوئی, اور فنکشن کے تھرو ہونے سے آپ کا مینٹیننس زیادہ آسان ہو گئی. یہ آبجیکٹ اورینٹڈ میتھڈالوجی میں یہ ایک نہایت امپورٹنٹ اصول ہے, اور اس اصول کو آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. میں اس بات کو ایویلیویشن آف آبجیکٹس کو, آبجیکٹ ماڈل کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں, لیکن اس وقت میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. تو اس سے پہلے, ختم کرنے سے پہلے آئیے چلتے دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کچھ باتیں کی, ذرا اس کو دوہرا لیں. تو یہ آج کی سمری. آج ہم نے 3-4 مختلف چیزوں کو دیکھا, 3-4 مختلف کانسیپٹس کو ذرا ذہن میں ہم نے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی. پہلا جو کانسیپٹ تھا وہ تھا کلاسیفیکیشن کا کانسیپٹ. ہم نے کلاسیفیکیشن کے حوالے سے بات کی. ہم نے کہا کہ کلاسیفیکیشن کیا چیز ہے, کلاسیفیکیشن کا کیا رول کیا ہے, اور کس طریقے سے کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے. ریممبر کہ ہم نے کہا تھا کہ کلاسیفیکیشن میں یہ چیز نہایت ضروری ہے کہ آپ ایک کھلے ذہن سے آبجیکٹس کا مطالعہ کریں اور پھر دیکھیں کہ کون سا آبجیکٹ کس کیٹیگری میں فٹ ہو سکتا ہے. یہ کلاسیفیکیشن جو ہے یہ 3-4 مختلف طریقوں سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, ڈیٹا ڈریون, بیہیویئر ڈریون یا ریسپانسبلٹی ڈریون. تو ہم ہر اینگل سے آبجیکٹس کو دیکھیں, اس کا بیہیویئر کیا ہے, ڈیٹا کیا ہے, ریسپانسبلٹی کیا ہے, اور پھر چیزوں کو کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم بہتر کلاسیفیکیشن ہمیں اس سے اچیو ہو جائے گی. اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ ماڈلنگ نوٹیشن کو دیکھا, یو ایم ایل کی نوٹیشن کیا ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کلاسز کو کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اور ان کے درمیان میں ریلیشن شپس کو کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. جو ایروز جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں انہیریٹنس ریلیشن شپ کو, جو لائنز جو ہیں وہ ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اور جو ایسی لائنز جن کے ایک طرف ڈائمنڈ بنا ہو وہ ایگریگیشنز یا کمپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اگر وہ ہولو ہوگا ڈائمنڈ تو وہ ایگریگیشن ہوگی, اگر وہ ڈائمنڈ فلڈ ہوگا, بلیک ہوگا تو وہ کمپوزیشن ہوگی. اس کے بعد ہم نے آخر میں دیکھا کہ ایک آبجیکٹ ماڈل کو ایویلیویٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے بات کرنی شروع کی تھی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ سسٹم کوئی کپلنگ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. اگر آپ ڈیٹا کو اگر فنکشن کے ساتھ لنک کر دیں اور ڈیٹا کی ڈیپینڈنسیز ختم کر دیں, جس فنکشن یا گروپ آف فنکشنز میں ایک ڈیٹا چاہیے صرف اس کے ساتھ ہی اس کی ایسوسیشن ہو, تو آپ کا سسٹم کم کپلڈ ہوگا, لیس لوزلی کپلڈ ہوگا, اور یہی ہمارے سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اس بات کے ساتھ ہی میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ سے انشاءاللہ اس موضوع پہ اگلے لیکچر میں گفتگو جاری رہے گی. اس وقت تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ اور السلام علیکم.